بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 860 بقیہ اسباب کی حقیقت عقائد اسلامی امیر و امارت، اعتراض نمبر 162۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قسط نمبر 859 کے عقائد کے بیان کا بقیہ۔ عقائد میں اہم بات یہ ہے کہ ہر بات کی کتاب اور سنت سے تصدیق ہو، خواہ وہ بات کسی کے موافق ہو یا مخالف۔ یہی طریقہ قدیم ہے جو سلف صالحین سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہ اتباع سنت کے سوا کسی طرف انتساب پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ درآں حالانکہ چاروں ائمہ کرام متفقہ طور پر ائمہ اہل سنت مانے گئے۔ فائدہ: موجودہ دور کا مسلمان دین کی ہر بات کو قرآن اور حدیث سے اخذ کرنے کا عادی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ افراد کے نظریات پر عمل پیرا ہونا چاہیے یا نہیں۔ البتہ مدرسوں کی تدریس کی حد تک تو افراد کے نظریات وغیرہ پر کلام کرنا مستحسن ہے، مگر عوام میں ان نظریات کا چرچا سم قاتل ہے۔ ہر وہ مسلمان جو یہ پسند کرتا ہے کہ صرف اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور متبع ہو کر زندگی گزارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام نسبتوں سے آزاد ہو کر صرف مسلمان کہلوانے کا عادی ہو جائے۔ وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ علم عقائد کو علماء اسلام نے اشرف العلوم لکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا نام فقہ اکبر رکھا ہے، کیونکہ عقائد سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام اعمال کا سرچشمہ ہے۔ وہ غیبی علوم جو انسانی دسترس سے باہر ہے، اسی علم عقائد سے ہمیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور آیات اور احادیث قطعیہ اس کی دلیلیں ہیں۔ علم عقائد پر نئی، پرانی، چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر کتابیں مصنفین کی آراء و نظریات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے عقائد کو اپنے اپنے انداز پر بیان کیا ہے۔ عقلی دلیلوں کو عقیدے کی نفی اور اثبات میں اہم طور پر تسلیم کیا ہے۔ اگر کہیں کسی حدیث سے انہوں نے استدلال بھی کیا ہے تو اس حدیث کی صحت اور ضعف کی جانچ نہیں کی ہے۔ اگر آیات قرآنی سے استدلال کیا ہے تو اس میں بسا اوقات جمہور اور مفسرین کے خلاف استنباط کیا ہے۔ اس طرح کی مدون کتابیں ان کا علم کلام کہلاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مخالف عقیدے پر کلام کیا ہے۔ اس میں کافی دراز نفسی کی ہے۔ ان کے بے شمار مسائل قرآن اور حدیث کی صریح نصوص کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء محققین کی بڑی تعداد ان پر اعتماد کرنا پسند نہیں کرتی۔ عقائد کی باب میں وہی کتابیں معتمد ہے جن کی دلیلیں آیات بینات اور احادیث صحیحہ سے ہوں، اور جنہیں محققین اور محدثین نے تالیف فرمایا ہو، جیسے امام ابو حنیفہ کی فقہ اکبر، علامہ طحاوی کی عقیدہ طحاویہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم کی کتابیں وغیرہ۔ ان کتابوں میں عقائد کا بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوا ہے۔ ان میں رائے اور قیاس کی آمیزش نہیں ملتی۔ ان میں انواع شرک اور اقسام بدعت کی بھی خوب سے خوب توضیح اور تردید کی گئی ہے۔ حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا گیا ہے، اور کفر و الحاد کو واضح کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ توحید اور صفات الہیہ میں ان حضرات کی مستقل کتابیں بھی موجود ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل سے مراد جماعت ہیں، اور فرمایا تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کی رسی ہے اور اسی کو مضبوط پکڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تم ہے کہ جماعت اور اطاعت امیر کا انکار کرتے ہو اور فرقہ یعنی علیحدہ گروپ بن کر جینے کو پسند کرتے ہو، حالانکہ جماعت اور اطاعت کا اہتمام کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس خیر و بھلائی سے جو تم لوگ فرقہ واریت میں دیکھتے ہو۔ اختلافات کے احکام۔
اہل کتاب میں دو عیب تھے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ خود کفر کرتے تھے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو کافر بناتے تھے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو۔ اہل کتاب کے ان دونوں عیبوں کو بیان کرنے کے بعد اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیتے۔ نمبر ایک یہ کہ تم خود تقوی اور اسلام پر قائم رہو۔ نمبر دو یہ کہ دوسروں کو خیر اور نیکی کی دعوت دو اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور ان لوگوں کے مشابہ اور مانند نہ بنو جو حق سے جدا ہو گئے اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر 72 فرقے بن گئے اور اختلاف کرنے لگے، حالانکہ ان کے پاس صریح اور واضح احکام آ چکے تھے۔ یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے آ جانے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور دین میں اختلاف پیدا کیا اور مختلف فرقے اور گروپس میں بڑھ گئے، جس اختلاف کا منشا محض دنیاوی اغراض اور حب جاہ اور حب مال تھا۔ ایسا اختلاف شرعاً ممنوع، حرام اور ناجائز امر ہے، اور وہ امور جو اجتہادی ہو اور جن کا حکم صاف اور صریح نہ ہو، ایسے امور میں اختلاف کرنا ممنوع نہیں بلکہ عین رحمت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین کا کوئی اختلاف شریعت کے کسی صریح اور واضح احکام میں ہرگز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اجتہادی مسائل میں ہوتا تھا۔ جو ان میں ثواب کو پہنچتا اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جس سے کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حجت البالغہ اور اختلاف صحابہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ فائدہ: ایسے لوگوں کے لیے جو آیات بینات، احکامات اور واضحات آ جانے کے بعد بھی تفریق اور اختلاف کریں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ یہ آیات بینات کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صریح اور واضح حکم پر اتفاق واجب ہے اور اس پر عمل لازم ہے۔ اجتہاد اور تعویل کے عمل کا میدان: آیات متشابہات ہیں، یعنی جو آیات صاف اور صریح طور پر واضح نہ ہو، ان میں تعویل اور توجیہ کی گنجائش ہے، اور جو آیات محکمات ہیں، یعنی صاف اور صراحت کے ساتھ ان کا معنی اور مطلب واضح ہو، ان میں تعویل جائز نہیں۔ امارت اور امیر کا حکم: امارت اور امیر، اس امیر کے تحت شورا کی بابت قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ میں تقریباً 100 سے زائد آیات اور احادیث اور واقعات شاہد ہیں، اور امارت اور امیر کا حکم توقیفی ہے، متواتر 1450 برس سے جاری عمل ہے، اور یہ سب محکمات میں سے ہیں۔ اور دوسری طرف بغیر امیر کی عالمی شورا ہے، جو کہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ سیرت طیبہ سے، اور نہ ہی امت مسلمہ کی 1450 سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کسے اپنایا جائے۔ ہم نے پورے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے سارے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کھول کھول کر رکھ دی ہے، اور اب ہم اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، وہی دیکھنے والا اپنے بندوں کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مولانا سعد صاحب کی امارت۔ عالمی شورا کے علماء کرام نے حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کے بارے میں مفتیان دارالعلوم سے مسئلہ دریافت کیا۔ دارالعلوم دیوبند نے اس مستفتی کو جواباً لکھا۔ اعتراض نمبر 162: مولانا سعد صاحب کی امارت کو کیوں کر تسلیم کرے؟ اس لیے کہ دارالعلوم کی بیان کردہ شرائط پر حضرت جی کی امارت پوری نہیں اترتی۔ ملاحظہ ہو دارالعلوم کا فتویٰ۔ علماء دیوبند کا مضمون دعوت غور و فکر۔ اس مضمون کی شق 2 میں دارالعلوم کے علماء رقم تراز ہیں کہ حقیقی امیر اپنے ملک کے مسائل پر گرفت رکھتا ہے، جزا سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے امیر اور اس کی امارت کا انکار کفر ہے اور عمل نہ کرنا فسق ہے۔ جواب نمبر 162: ہماری یہ تحریر عدل و انصاف چاہتی ہے۔ ملاحظہ ہو تقرر امیر کا طریقہ۔ امیر اور خلیفہ کے تقرر سے متعلق جو احکام کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک امیر اور خلیفہ کے گزرنے کے بعد کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس میں صلاحیت، امارت اور خلافت پائی جائے،
اس کے ہاتھ پر ایک اہل ایمان بیعت کر دے اور وہ امت مسلمہ میں پہلی بیعت ثابت ہو جائے تو اس بیعت کا حامل شخص اس امت مسلمہ کی امارت اور سیادت کا ذمہ دار، عہد امارت کا حامل، امت مسلمہ کا امیر قرار پا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اقتدار کا اصولاً وارث اور اہل سمجھا جاتا ہے۔ پھر اہل ایمان کی طرف سے حقوق وفاداری ادا کرنے سے اقتدار کا عملاً مالک بن جاتا ہے، مگر بعض لوگ تقرر امیر اور خلیفہ کے حوالے سے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں نام و نشان بھی نہیں ملتا، مگر وہ لوگ شرائط کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کا حکم ہو۔ شرائط کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں ذکر بھی نہیں۔ جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے، اگرچہ ایسی 100 شرطیں ہوں، اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے۔ بیعت پر دوسری شرط، بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہو اس شخص کا بیعت سے پہلے ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر ہونا یعنی حاکم ہونا لازمی ہے۔ جواب، بیعت عقبہ ثانیہ سے ثابت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصولاً تو پوری دنیا کے مقتدا تھے مگر عملاً کسی علاقے پر مقتدر نہ تھے، بلکہ یہ بیعت تو تھی ہی آپ کی اطاعت، حفاظت اور نصرت کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں، ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے، مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس مدینہ منورہ آ جاؤں تو میری نصرت کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ فائدہ، اقتدار عرضی تو اس بیعت کے نتیجے میں آپ کو سپرد ہوا تھا، بیعت سے پہلے تو آپ اقتدار عرضی کے حامل بھی نہیں تھے۔ اسی طرح جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی تو اس بیعت سے پہلے ابوبکر ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر نہیں تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہی آپ امت میں پہلی بیعت کے حامل ہو گئے۔ اس بنا پر آپ امت کے امیر، خلیفہ اور امام قرار پا گئے اور اہل ایمان کی وفاداری اور ان کی نصرت کے حقدار ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو سلطنت تھی نہ ہی اقتدار، بلکہ وہ تو محکوم در محکوم تھے۔ نواب معتمد الدولہ ان پر حاکم تھے اور نواب صاحب پر وقت کی حکومت حاکم تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ امیر ہے، انہیں عوام امیر المومنین کے نام سے پکار رہی ہے۔ حضرت سید احمد شہید کا حلقہ ارادت بمشکل چند سو یا چند ہزار افراد سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کے علماء کرام کی طرف سے کوئی اعتراض اور نکیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ حالانکہ اس وقت کے علماء مولانا سید اسماعیل شہید، مولانا سید عبدالحی لکھنوی رحمہم اللہ وغیرہ یہ کوئی معمولی درجے کے علماء نہیں تھے۔ مولانا سعد صاحب کا حلقہ امارت تو دنیا بھر کے سواد اعظم کو اپنی گود میں سمویا ہوا ہے، اور اس میں قوموں کے علماء، سادات، شہزادے، ملوک، مقننین، مفسرین اور محدثین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ خود دارالعلوم دیوبند سے متعلقہ دنیا بھر کے 100% علماء بھی اس دھارے میں شامل ہیں، تو پھر مولانا سعد صاحب کی عمارت پر تانے بانے کیوں کسے جا رہے ہیں؟ یہی حال مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت کا ہے کہ ان کے تو صرف 2 مرید تھے، حضرت شیخ الہند گنگوہی اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی۔ حضرت مہاجر مکی کے پاس بھی سلطنت نہیں تھی، نہ ہی حلقہ ارادت اور وسیع تھا۔ ان کے دور کے علماء کرام بھی ان کی عمارت کو مانتے اور سراہتے تھے، کسی نے نکیر نہیں کی۔ ہماری قسط مطالعے میں رکھیں، ہر مسئلے کا حل پاتے جاؤ گے انشاءاللہ۔ سن 2015 سے بغض معاویہ کے مانند بغض سعد شروع ہوا، اور یار لوگوں نے حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کی ذات سے حسد کی بنا پر ایسے ایسے تشریحات اور توضیحات کو جنم دیا کہ جس کے دل میں جو آیا وہ اسے کار خیر سمجھ کر لکھتا رہا، لیکن تحقیقی میدان میں ٹک نہ سکے اور اپنی اور اپنے مدرسوں کی ساکھ کو بھی بدنما کرتے چلے گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں اپنے اسلاف کی دعوتی تاریخ اور ان کے کارناموں سے واقفیت نہیں تھی۔ ہمارے اکابر علماء کرام کی اسلامی دعوت ان کی تحریکوں سے
اور اس عنوان کی کتابوں سے الماریاں بھری پڑی ہے۔ ہند، سندھ، الجزائر، سوڈان، مصر، لیبیا، تیونس، مغرب سب کی ایک ہی داستان ہے۔ فائدہ: خود داعی اللہ ہوں تو داعیوں کے احوال اور ان کی کھوج میں لگیں گے۔ جو کبھی دعوت اللہ کی چاشنی ہی نہ چکا ہو اسے دعوتی شہسواروں کا اور ان کے کارناموں کا کیا پتہ۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائیں اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔